سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے بات کر رہے تھے اور وہ آج اس درس کے حوالے سے اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے۔ سید الطائفہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی نور اللہ مرقدہ سے بھی نقل کیا گیا ہے اسے اسم اعظم کے بارے میں، جیسے پہلے بھی درس میں ہم نے بتایا تھا اسم اعظم کے بارے میں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ، لفظ اللہ ہے، بشرطے کہ جب تو اس پاک نام کو، اللہ نام کو لے تو تیرے دل میں اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے اس پاک نام کو اسی طرح لینا چاہیے کہ جب یہ زبان پر جاری ہو تو عظمت اور خوف کے ساتھ ہو، اور خواص کے لیے اسی طرح ہو کہ اس پاک نام والے کی ذات و صفات کا بھی استحضار ہو، اور اخص الخواص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پاک ذات کے سوا دل میں کوئی چیز بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی یہ مبارک نام اتنی کثرت سے ذکر کیا گیا کہ حد نہیں، کہ جس قدر یعنی 2360 بتایا گیا ہے۔ شیخ اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عرصے سے اسم اعظم سیکھنے کی تمنا تھی، مجاہدی بھی بہت کرتا تھا، کئی دن فاقے کرتا تھا، حتیٰ کہ فاقوں کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ ایک روز میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ مجھے ان کو دیکھ کر خیال ہوا کہ یہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تو اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بتا دیجئے۔ میں یہ گفتگو سن کر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اسم اعظم اگر سیکھنا ہے تو وہ لفظ اللہ ہے، بشرطے کہ صدق کی لجا سے ہو۔ صدق کی لجا کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والی کی حالت اس وقت ایسی ہو جیسے کوئی شخص دریا میں غرق ہو رہا ہو اور کوئی بھی اس کا بچانے والا نہ ہو، تو ایسے وقت میں جس خلوص سے نام لیا جائے گا وہ حالت مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم اعظم بہت بڑی اہلیت اور بہت بڑی تصبر، صبر، تحمل اور ضبط کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔